السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں نقطہ نظر دنیا نیوز پر۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد اجمل جامی، میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں مجیب الرحمان شامی صاحب۔ سب سے پہلے آپ دیکھیں گے آج کے موضوعات۔ چودھری نثار اسحاق ڈار یا میں وزیر اعظم بننے کے خواہش مند نہیں، اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق کو وضاحت دینے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ بلاول کا ٹویٹ اور وزیر اعظم کے متبادل کے طور پر بحث، کیا حقیقت کیا فسانہ؟ جی ڈی پی 5% کم، بیشتر اہداف حاصل نہ ہوئے، زرعی شعبے میں ترقی کم ہو کر -0.2% ہو گئی۔ اسحاق ڈار نے وجہ کپاس کی خراب فصل قرار دے دی۔ لاہور میں سراپا احتجاج، نرسوں نے مال روڈ کی لنک سڑکیں بھی بند کر دیں، جگہ جگہ شہریوں سے تلخ کلامی، بات ہاتھا پائی تک بھی جا پہنچی۔ پنجاب حکومت کا مطالبات تسلیم کرنے سے انکار، پشاور میں بھی نرسوں نے نعرے لگا دیے۔ اور اس کے علاوہ ہم بات کریں گے کہ ایک افواہ تھی کہ چین میں مسلمانوں پر روزہ رکھنے پر پابندی عائد کی گئی ہے، یہ محض ایک افواہ ہے۔ جی ہاں، جو وہاں پر مسلم اکثریت ہے وہاں پر، تو میں ابھی اس کا ذکر کر لیتے ہیں۔ ایک سوشل میڈیا پر ایک کلپ چل رہا تھا، جی وہ ویڈیو بھی ہے ہمارے پاس، جس میں یہ بتایا گیا تھا ایک نشریاتی ادارہ جو ہے انٹرنیشنل، وہ یہ نشر کر رہا تھا کہ چین میں جو سنکیانگ کا علاقہ ہے، وہاں جو ایغور، ان پر مختلف لفظ ہے، یغور یا ایغور جو کہتے ہیں، مسلمان ہیں ترکستانی، ان پر یہ پابندی ہے جو سرکاری ملازم ہیں کہ وہ روزہ نہیں رکھ سکتے۔ یہ کہتا ریسٹورنٹ جو ہے نہیں کھولے جا سکتے، سحری کے وقت بھی پولیس گشت کرتی ہے کہ وہ دکانیں نہ کھلیں، اور گھروں میں بھی روشنی نظر نہ آئے کھانا، یعنی یہ ساری کہا تھا کہ اس کا اہتمام کیا جا رہا ہے اور بڑی سختی ہوگی رمضان میں۔ تو چینی حکومت کی طرف سے رائٹر نے خبر دی ہے کہ انہوں نے تردید کی ہے اس بات کی کہ چین میں اس کا کوئی اس طرح کی صورت نہیں ہے، اور مسلمانوں کے جو مذہبی جذبات ہیں ان کا احترام کیا جا رہا ہے، اور روزہ رکھنے پر کوئی پابندی نہیں ہے۔ جو چاہے دکان کھولے، جو چاہے نہ کھولے، جو روزہ رکھے نہ رکھے، اس سے کوئی حکومت کا سروکار نہیں ہے۔ مگر اب یہ خبر بھی آئی ہے کہ مقامی طور پر بعض علاقوں میں کوئی ناگوار صورتحال ہے، تو اس کا بھی نوٹس لیا جا رہا ہے۔ تو یہ ایک حکومت کی طرف سے جو وضاحت آئی، وہ پاکستانی ہمارے بھائی جو ہیں ان تک پہنچ جانی چاہیے، کیونکہ اس سے ایک اضطراب پیدا ہو رہا تھا۔ اور یہ جو خبر نشر کی گئی ہے، یہ کلپ جو سوشل میڈیا میں، یہ کوئی پرانا کلپ ہے، یہ تو پرانا ہے، تازہ نہیں ہے، میرا تازہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، یہ بڑی احتیاط کی بات ہے۔ چلیں اب قومی سیاست کا ہم ذکر کر لیتے ہیں، کیونکہ روز ہم وزیر اعظم کی علالت کا بھی ذکر کر رہے ہیں اور ساتھ میں ان کی صحت یابی کا بھی جو پیش رفت ہے وہ بھی پیش کرتے ہیں، لیکن جو وزیر اعظم کے متبادل کی جو بحث ہے اور قائم مقام وزیر اعظم کی بحث ہے، ڈپٹی وزیر اعظم کی بحث ہے، وہ کہیں نہ کہیں سے کسی نہ کسی کونے سے وہ سامنے آ جاتی ہے۔ آج اسپیکر ایاز صادق صاحب جو ہیں قومی اسمبلی کے، ان کی ملاقات تھی کچھ صحافیوں سے، پنجاب سے کچھ صحافی آئے تھے جو پارلیمانی بیٹ کرتے ہیں، وہ بھی وہاں موجود تھے، تو وہاں پر ان سے گفتگو ہو رہی تھی اسلام آباد میں، تو ذکر ہوا کہ جناب کوئی متبادل کا نام بھی زیر بحث ہے اور کیا اس کی گنجائش ہے، یہ نہیں ہے، اور آپ سے چودھری نثار صاحب بھی ملے، تو کوئی خواہش تو نہیں ہے آپ کے ہاں یا چودھری نثار صاحب کے ہاں یا اسحاق ڈار صاحب کے ہاں؟ تو پھر انہوں نے جواب دیا کہ نہیں جی، میرے ہاں تو کوئی ایسی خواہش نہیں، اور نہ ہی جن کا آپ نام لے رہے ہیں ان کے ہاں ایسی خواہش ہے، اور نہ ہی کوئی آئین میں گنجائش موجود ہے۔ تو یہ بار بار یہ سوال لوگ کرتے ہیں اور بعض اوقات جواب دینا پڑ جاتا ہے۔ اگر آپ اسپیکر سے یہ پوچھیں گے کہ جناب آپ بھی وزیر اعظم بن سکتے ہیں یا آپ نے بھی کبھی سوچا ہے، تو پھر وہ کیا جواب دیں گے؟ اور پھر اگر آپ یہ سوال یہ کریں کہ چودھری نثار علی خان صاحب اور اسحاق ڈار صاحب کے بارے میں اس طرح کی خبریں ہیں، ان کے بارے میں آپ کیا سوچتے ہیں، تو پھر بھی یہ جواب دیں گے۔ تو میرا خیال ہے کہ کوئی شخص بھی حکمران جماعت میں اس وقت ایسا نہیں ہے
جو کہ وزارت عظمیٰ جو ہے اس کی طرف للچائی ہوئی نظروں سے دیکھ رہا ہو. خواہش تو اندر ہوتی نہیں خواہش ہوتی, خواہش تو بے شمار خواہشیں ہوتی, ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے, لیکن خواہشوں کو دبانا پڑتا ہے. اب تو نواز شریف صاحب جو ہے روب صحت ہیں, اور مریم جو ہے بی بی وہ تو اطلاع دے رہی ہیں کہ پہلے سے زیادہ صحت مند ہو کر وہ آئیں گے ان کے ڈاکٹروں کے بقول. اور ہمارے حسن نثار صاحب نے تو لکھا ہے کہ ان کا دل جوان ہو جائے گا تو پھر کچھ شرارتوں پر بھی آمادہ ہو سکتا ہے. تو انہوں نے کہا ہماری بھابھی جو ہیں ان کو ذرا بڑا نگرانی کرنی پڑے گی. تو یہ دل ان کا یعنی طاقتور ہو کے جوان ہو کر آئے گا. لیکن اصل بات یہ ہے کہ اب یہ باتیں ختم ہو جانی چاہیے. ویسے مسلم لیگ نون میں آپ دیکھیے اسحاق ڈار صاحب ہیں, چودھری نثار علی صاحب ہیں, یہ سردار ریاض صادق صاحب, خواجہ آصف صاحب ہیں, خواجہ آصف صاحب, شہباز شریف صاحب ہیں, شہباز شریف صاحب ہیں, یا مریم بی بی خود ہیں, یہ سارے بنے بنائے وزیر اعظم ہیں. بنے بنائے وزیر اعظم. مطلب یہ ہے کہ ان میں سے کوئی آدمی ایسا نہیں ہے جن کو آپ یہ کہیں کہ یہ وزیر اعظم کے طور پر کام نہیں کر سکتا. اچھا. اور لیکن اب وزیر اعظم کا جو قائم مقام مقرر ہی نہیں ہونا, اگر 3 مہینے تک وہ کام کے قابل نہ ہو تو پھر تو ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ ان کی جگہ کوئی دوسرا وزیر اعظم, وگرنہ کابینہ کے ذریعے کام چلتا ہے, تو کابینہ کے ذریعے کام چلتا ہے. اب اس میں مگر اسحاق ڈار صاحب جو ہیں وہ سینیٹر ہیں, اور پاکستانی قانون دستور کے مطابق سینیٹر جو ہے وہ وزیر اعظم نہیں ہو سکتا, ممبر قومی اسمبلی ہونا چاہیے. حالانکہ یہ تکلف ہم نے خام خواہ روا رکھا ہے, انڈیا میں ایسا نہیں ہے, بھارت میں ایسا نہیں ہے. وہاں راجیہ سبھا کا جو رکن ہے وہ بھی وزیر اعظم بن سکتا ہے. جس طرح منموہن سنگھ تھے وہ راجیہ سبھا کے ممبر تھے اور وزیر اعظم رہے بڑا طویل عرصہ تک. مگر پاکستان میں ہم زیادہ مشکلات پیدا کرتے جاتے ہیں اپنے لیے, اور کیونکہ اب یہ بھی خوف ہوتا ہے نا, جو وزیر اعظم ہیں ان کو یہ بھی خوف لاحق ہوتا ہے کہ ان کی جگہ کو ایسا آدمی بٹھانے کی کوشش نہ کی جائے جو اسمبلی کا ممبر ہی نہ ہو, یا جو اپر ہاؤس کا ممبر ہو, سینٹ کا ممبر ہو. تو طرح طرح کے خوف ہیں, پھر طرح طرح کے دروازے بند ہوتے ہیں. اسی طریقے سے آپ دیکھیے اب شہباز شریف صاحب ہیں, ایک زمانے میں میرا خیال ہے ایک بریک لے لیں کیونکہ بڑی دلچسپ یہ گفتگو ہے. ہم انڈیویجولی جتنے لوگوں کے آپ نے نام لیے ان سب کو ڈسکس کرنا چاہیں گے, بالخصوص یہ کہ یہ خواہش کہاں کہاں ہے اور کوشش ہے تو کہاں سے ہے, یہ بھی ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. وزیر اعظم کے متبادل کے طور پر جو بحث ہے اس پر ہم بات کرتے ہیں. شامی صاحب نے ذکر کیا تھا اس سے پہلے اسحاق ڈار صاحب کا, اور اگلا ہم آئے تھے شہباز شریف صاحب تک پہنچے تھے. نہیں تو شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ بھی قومی اسمبلی کے ممبر نہیں ہیں. ایک زمانہ تھا کہ پاکستان میں یہ پروویژن موجود تھی دستور میں کہ کوئی بھی شخص جو قومی اسمبلی کا ممبر نہ ہو وہ 6 مہینے تک کے لیے وزیر اعظم مقرر کیا جا سکتا تھا, اور 6 مہینے کے دوران وہ انتخاب لڑ کر وہ کنٹینیو کر سکتا تھا, پرماننٹ ہو سکتا. اب اس طرح کی کوئی پروویژن نہیں ہے. تو اس لیے اگر کوئی یعنی کوئی ہنگامی وزیر اعظم بنانا ہو, یا کوئی قائم مقام وزیر اعظم بنانا ہو, یا کوئی وزیر اعظم کی جگہ جس سے لینی ہو, تو فوری طور پر تو کوئی اچھا مریم بی بی جو ہیں وہ بھی ممبر نہیں ہے قومی اسمبلی کی, ٹھیک, کلثوم نواز وہ بھی ممبر نہیں ہے قومی اسمبلی کی. تو جو قومی اسمبلی کے ممبرز ہیں انہی میں سے کسی پر یعنی ہما بیٹھ سکتا تھا. باقی 2 نام رہ گئے ہیں ویسے. کون سے؟ ایک تو خواجہ آصف صاحب کا رہ گئے, اور ایک چودھری نثار صاحب کا. نہیں, چودھری نثار صاحب تو قومی اسمبلی کے ممبر ہیں. دیکھیے, اور مسلم لیگ نون جو ہے اس کے سینئر ارکان میں سے ہیں, بانی ارکان میں سے ہیں, اور نواز شریف صاحب کے ابتدائی دور کے ساتھی ہیں. اور یعنی وہ لوگ وہ ہیں جو مسلم لیگ نون کی بنیاد رکھنے والے ہیں. میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ وہ سمجھتے ہیں کہ این جو ہے نا مسلم لیگ نون میں, وہ این ان کا بھی ہے اور نواز شریف صاحب کا بھی ہے. وہ اس کے کو آتھر ہیں, اس کے کو فاؤنڈر کے لیے. مگر اچھا, اسی طریقے سے خواجہ آصف صاحب کے ذرا مسائل مختلف نوعیت کے ہیں. ان کے بعض ایسے ذاتی مسائل ہیں جن کی وجہ سے مشکل ہو سکتی ہے, لیکن بہرحال وہ بھی اگر نواز شریف صاحب چاہیں. اصل بات یہ ہے کہ اگر نواز شریف صاحب کسی کو ایسی صورتحال پیدا ہوتی یا وہ کرنا چاہیں تو وہ کسی کو مقرر کر سکتے, جس کو وہ چاہیں گے اسی کو ان کی پارٹی چن لے گی. اس میں تو کوئی
دو رائے ہو نہیں سکتی، پارٹی پر ان کی گرفت اتنی مضبوط ہے. لیکن ایک چیز ہے ایک سٹاپ گیپ ارینجمنٹ کرنا، دوسری چیز ہے کو پرماننٹ کام کرنا. تو اب اس میں تو دیکھیے نواز شریف صاحب، شہباز شریف صاحب ہیں، ان کی پرفارمنس آپ کے سامنے ہے، دیانتداری بھی ان کے سامنے ہے. رانا چودھری نثار علی صاحب، ان کی بھی اپنی دیانتداری اپنے سامنے، تو ان کا اپنا ایک کیریئر ہے. تو لیکن اب تو یہ بحث اس وقت تو قبل وقت نہیں بلکہ بعد از وقت ہے. اب تو الحمدللہ وہ ریکوری جو ہے ان کی شروع ہے اور وہ واپس آئیں گے اور ذمہ داری سنبھالیں گے. عید سے پہلے آ جائیں گے. لیکن جیسے کہ اسحاق ڈار صاحب نے کہا، جو کانسٹیٹیوشن میں کچھ تبدیلی کرنی پڑے گی کہ 83 جو کلاس ہے، جس میں یہ ہے کہ وزیر اعظم کے دستخط ڈاکومنٹس پہ ہونے چاہیے بجٹ، تو اس میں تبدیلی کر کے اس کو بھی آرٹیکل جو 190 ہے نہیں 90 کی کلاس 2 اس کے تابع کر دیا جائے کہ وہ بھی کسی دوسرے کو مقرر کر سکتے ہیں کہ وہ دستخط کر دے. اسی طریقے سے اگر کانسٹیٹیوشن میں یہ بھی آ جائے کہ کوئی اگر وزیر اعظم مقرر کرنا ہو 2 مہینے کے لیے یا 3 مہینے کے لیے، تو کوئی ایسا شخص جو رکن قومی اسمبلی نہ ہو وہ یہ عہدہ سنبھال سکتا ہے. یعنی یہ جو پہلا ایک دستور کی دفعہ تھی اس کو بحال کیا جا سکتا ہے. کیونکہ تمام تر انسانی عقل کے اور ذہانت کے باوجود آپ یہ دیکھیے کہ اجتہاد کی ضرورت رہتی ہے. تو ہم یعنی دستور میں کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی چیز ایسی ضرور آ جاتی ہے جس کو آپ محسوس کرتے ہیں کہ اس میں تبدیلی ہونی چاہیے. اسی لیے دستور میں ایک دفعہ رکھی جاتی ہے جس میں ترمیم کرنے کا طریقہ درج ہوتا ہے. تو ایسا مسئلہ بعض اوقات پیدا ہوتا ہے کہ پہلے اس کو کوئی اس کی پیش بندی نہیں کی جا سکتی یا پیش بندی ممکن نہیں ہوتی. مگر اب یہ ساری تو بحث اس وقت جو ہے یہ نظری ہے. مگر میں آپ کو ایک بات ضرور بتاؤں کہ یہ جو جماعتیں ہیں شخصیات کے ساتھ تو یہ اب وابستہ ہوئی نا، بار بار کے جو ماشاء اللہ سے حکومتیں ٹوٹیں، پارٹیاں ٹوٹیں، ان کا مزاج بدلا. مگر اس سے پہلے تو ممکن ہی تھا. جب لیاقت علی خان رخصت ہوئے ہمارے پاکستان کے پہلے وزیر اعظم، تو خواجہ ناظم الدین نے ان کی جگہ عہدہ سنبھالی، ان کی پارٹی نے منتخب کر لی. خواجہ ناظم الدین رخصت ہوئے تو وہ بوگرا صاحب آ گئے. وہ اگرچہ اسٹیبلشمنٹ کی مداخلت بھی ہوئی اس میں، لیکن پارٹی نے ان کو اپنا لیڈر چن لیا. پھر حسین شہید سہروردی وہ کولیشن گورنمنٹ بن گئی. تو پارٹیاں جو تھیں، بلکہ یہاں تو حکومتیں ایسے بدلتی تھیں کہ پنڈت جواہر لال نہرو کا ایک بڑا مشہور فکرہ تھا کہ میں دھوتی اتنی نہیں بدلتا جتنی پاکستان میں حکومتیں تبدیل ہوتی ہیں. تو اب ذرا وہ مزاج ٹھہرا ہے. اب حکومتیں اس لحاظ سے مضبوط ہو گئی ہیں، ان کے اندر بغاوت بڑی کم ہوتی ہے، کو تحکم بھی زیادہ آ گیا ہے. ایک سوال رہ گیا تھا، وہ یہ تھا کہ خواہش اور کوشش. تو خواہش کہاں کہاں ہو سکتی ہے اور کوششیں کہاں سے ہو سکتی ہیں؟ کوشش کہیں نہیں ہو سکتی. خواہش جو ہوتی ہے وہ تو ہر ایک میں ہو سکتی ہے. جب آپ سیاست میں حصہ لیتے ہیں، اب ماشاءاللہ جب آپ آئے ہوں گے اس سکرین کے اوپر، تو آپ کی بھی خواہش ہوگی کہ آپ ایک بڑے اینکر بن جائیں. کوشش بھی تھی. مگر ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے یہ. مگر اس کا اپنا ایک جو آدمی پولیٹکس میں آتا ہے وہ سوچتا ہے یار میں وزیر اعظم بن جاؤں، انتہائی بات تو یہی ہوگی نا. تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. لیکن اس کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے. ہماری جماعتوں میں ذرا وہ راستہ مسدود ہو گیا ہے. ہماری جماعتیں کچھ موروثی ہو گئی ہیں، اور یہ ہمارے حالات جو تھے ان کی وجہ سے ہے. وگرنہ تو ہمارے ہاں جب قائد اعظم محمد علی جناح نے کہا، جب وہ گورنر جنرل بنے اور مسلم لیگ کونسل کا اجلاس ہوا، تو انہوں نے کہا کہ بھئی میں مسلم لیگ کا نیا صدر چن لیا جائے. تو کیونکہ وہ وزارت چھوڑ رہے ہیں، تو کسی نے تجویز پیش کر دی کہ محترمہ فاطمہ جناح کو صدر بنا لیا جائے. تو ان کو اتنا غصہ آیا کہ وہ چلے گئے اجلاس سے اٹھ کر، اور محترمہ فاطمہ جناح صدر نہیں بنی مسلم لیگ کی. اگر قائد اعظم چاہتے تو ایک اشارے سے بن سکتی تھی. تو یعنی کوئی تصور نہیں تھا. اب یہ جو ڈسٹارشن ہوئی ہے ہمارے ہاں، اگر یہ پہلے تو ہر سال انتخاب ہوتا تھا مسلم لیگ کے لیڈرز کا، کبھی دولتانہ صاحب ہو گئے، کبھی قیوم خان صاحب نے لڑ لیا، کبھی شوکت حیات ہو گئے. تو لوگ لیڈر آتے جاتے بدلتے جاتے تھے. مگر اب کیونکہ ہمارے مخصوص حالات کی وجہ سے پارٹیاں کمزور ہوئیں، شخصیات مضبوط ہوئیں، پھر شخصیات نے جد و جہد بھی کی، ان کے ساتھ لوگ جڑ گئے. آپ بھٹو خاندان
اور پھر تو شریف خاندان، اب ان کے ساتھ لوگ جڑ گئے، تو یہ ایک موروثیت بھی آ گئی اس کے اندر، جس کو آہستہ آہستہ جب پارٹیاں مضبوط ہوتی جائیں گی تو یہ معاملہ جو ہے کمزور ہوتا جائے گا. ٹھیک ہے، ٹھیک. ایک بریک ناظرین یہاں پر لے لیتے ہیں، واپس آتے ہیں تو بات کرتے ہیں وفاقی بجٹ کی بھی، اور ساتھ میں جو آج اقتصادی سروے بھی پیش کیا ہے اسحاق ڈار صاحب نے، اس کا بھی جائزہ لیں گے. ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. اقتصادی سروے بھی آج جاری کیا گیا اور کل بجٹ بھی پیش کیا جا رہا ہے شامی صاحب، لیکن جو اقتصادی ترقی کی شرح تھی وہ بھی خاصی کم رہی، اور جو اہداف تھے خاصی کم تو نہیں رہی، اہداف جو ہیں وہ پورے نہیں ہو سکے، لیکن کم نہیں رہی، پچھلے سال کے مقابلے میں زیادہ رہی، بہتر ہوئی. وجہ انہوں نے بتایا کپاس کی جو خراب فصل تھی وہ بڑی بنیادی وجہ تھی، اسحاق ڈار صاحب نے آج بتایا. ٹھیک ہے. اور آج انہوں نے ایک سوئس بینکس کے حوالے سے، سوئس اکاؤنٹس کے حوالے سے بھی ایک سٹیٹمنٹ دی. میں نے بڑے غور سے وہ سنی تو میں نے سوچا یہ بڑی ریلیونٹ ہے موجودہ سیاسی منظرنامے میں جو مطالبات کیے جائیں، تو سنا دیں آپ کو ناظرین کو. یہ دیکھیں جناب اسحاق ڈار صاحب کیا کہتے ہیں. میں نے سوئس منسٹر کو کوٹ کیا تھا، ایک سوئس اتھارٹی نے، بینکر نے کہا تھا 65 بلین، ایک نے 200 بلین کا کہا تھا، 500 کی کبھی بات نہیں. ایک دوسرا اسی بیسس پہ میں نے کیبنٹ کو سمری موو کی، ہم نے وہ ٹریگر کیا، کیبنٹ کی مہربانی، وزیر اعظم نواز شریف نے اپروول دی، کیبنٹ نے اپروول دی، ہم نے اس پروسیس کو ٹریگر کیا. لیٹسٹ میں آپ کو بتا دوں کہ اس مہینے میں برن میں ایف پی آر کی اور سوئس اتھارٹیز کی نیکسٹ میٹنگ ہونے جا رہی ہے. میں بولا ہم دوسرا ہم نے کیا کیا ہے، اب وہ اس کے بدلے میں اتنی دیر اس لیے لگ رہی ہے کہ اس کے بدلے میں وہ کئی چیزیں مانگ رہے ہیں کہ جی اگر آپ نے معاہدہ ہم سے جو بائی لیٹرل ہے اس میں اگر آپ نے ہم سے ایکسچینج آف انفارمیشن لینی تو ہمیں یہ چیزیں دیں جو ہمیں سوٹ نہیں کرتی. ہم نیگوشیٹ کر رہے ہیں. ابھی میں نے عرض کیا کہ میٹنگ میں نے آپ کو پبلک نہ کرتا اگر آپ نہ پوچھتے. میٹنگ اس مہینے ہونے جا رہی ہے نیکسٹ وتھ سوئس اتھارٹیز اینڈ ایف بی آر. شامی صاحب مال پاکستان آ رہا ہے یا نہیں آ رہا؟ وہ کوشش تو کریں، انہوں نے بتایا ہے کہ کوشش جاری ہے. یہ جناب جبڑوں سے، درندوں کے جبڑوں سے مال واپس لینا ہے. یہ جو سوئٹزرلینڈ ہے اور یہ جو دوسرے کئی ممالک ہیں، ہمارے ساری جو بلیک اکانومی جو ہے اس کا پیسہ وہاں جمع ہے اور ان کو خون فراہم کر رہا ہے، وہ آسانی سے تو سرنڈر نہیں کریں گے. لیکن دیکھیے ایک بات میں آپ کو بتاؤں، اب بجٹ کے اعداد و شمار جو ہیں. اچھا شامی صاحب میں آپ کو اس لیے روک رہا ہوں کہ وزیر اعظم کی صحت کا بھی ہم نے ذکر کیا تھا، تو تازہ ترین اپڈیٹس جو ہیں وہ جان لیتے ہیں، اور اس کے لیے ہمیں لندن سے جوائن کیے وزیر اعظم نواز شریف صاحب کے صاحبزادے جناب حسن نواز صاحب، ان سے بات ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں. جی اس پہ ہم دوبارہ بات کرتے ہیں. السلام علیکم حسن نواز صاحب. جی وعلیکم السلام. حسن صاحب یہ بتائیے کہ وزیر اعظم کی صحت اب کیسی ہے اور کتنے دن لگیں گے ابھی ان کو ہسپتال میں؟ جی شامی صاحب الحمدللہ ان کی صحت دن بدن بہتر ہو رہی ہے. ان کو ان کی سرجری کو بھی تقریباً 48 گھنٹے ہونے والے ہیں. ٹھیک. اور ان کی الحمدللہ ان کی جو پروگریس ہے، ان کی جو ریکوری ہے بہت بہتر ہے. جو ڈاکٹرز ان کے ساتھ ہیں، جو سرجن ان کے ساتھ ہیں، وہ ان کی پروگریس سے بہت خوش ہیں. ابھی تک وہ آئی سی یو میں ہیں. ہمارا خیال تھا کہ شاید آج ان کو آئی سی یو سے شفٹ کر دیا جائے گا ان کے کمرے میں، لیکن ڈاکٹرز ان کو آج کی رات آئی سی یو میں رکھ کے کل ری اسیس کریں گے انشاءاللہ. اور اگر تو ان کو لگا کہ ان کی حالت اس قدر بہتر ہو گئی ہے کہ وہ کمرے میں شفٹ ہو سکتے ہیں تو وہ ضرور کر دیں گے. لیکن ان دا مین ٹائم انہوں نے آج جو ہے کچھ واک کرائی ہے ان کے اپنے کمرے کے اندر ہی، آئی سی یو کے اندر ہی ان کو کچھ تھوڑی سی واک کرائی ہے. ان کو اٹھا کے وہ بٹھاتے ہیں کافی دیر کے لیے، اور اب ان کی تھراپیز بھی سٹارٹ ہوں گی. تو انشاءاللہ رفتہ رفتہ اللہ تعالیٰ کے حضور ہمیں امید ہے کہ ان کی صحت بہتر سے بہتر ہوتی جائے گی. آپ کی ملاقات ان سے ہوئی ہے اور دوسرے فیملی ممبرز کی؟ جی ہاں ہماری ملاقات ہوئی ہے. اس سے کہ وہ جہاں پر ان کو رکھا ہوا ہے انٹینسو کیئر یونٹ میں، وہاں پہ زیادہ آمد و رفت کو وہ جو ہے منع کرتے ہیں. تو ایک فیملی ممبر یا بہت ہوا 2 فیملی ممبرز کو کچھ دن کے لیے، کچھ دیر کے لیے اجازت دیتے ہیں. تو صبح کے وقت میری والدہ یا میرے جو بھائی حسین ہیں وہ وہاں پہ ہوتے ہیں، اور شام کو اور رات کو پھر میں ان کے پاس رہتا ہوں وہاں پر. تو کوئی بات چیت کی انہوں نے آپ سے کوئی؟
جی ان کو کل تک تو ان کے لیے بات کرنا ذرا مشکل تھا، کیونکہ آپ کو جیسا معلوم ہے کہ جس قسم کی سرجری ان کی ہوئی ہے، بہت ساری ٹیوب جو ہیں وہ ان کے گلے کے راستے جو ہے وہ ڈالی جاتی ہیں، جس کی وجہ سے گلا بہت بیٹھ جاتا ہے، آواز خراب ہو جاتی ہے، بولنے میں مشکل ہوتی ہے. تو کل تک تو ان کے لیے بولنا مشکل تھا، لیکن الحمدللہ آج جب ہم ان کو ملے تو اس وقت وہ جو ہے وہ بات چیت کر رہے تھے اور کچھ مطلب پوچھتے بھی ہیں، بات بھی کرتے ہیں، اور الحمدللہ وہ اب جب بھی ہم ان کو ملتے ہیں ان کی آواز بھی قدرے بہتر ہوتی جا رہی ہے. تو خوراک ان کو کیا دی جا رہی ہے؟ ان کو ڈاکٹرز نے تو کہا ہے کہ وہ جو ہے وہ اپنی نارمل خوراک لینا شروع کریں، لیکن جتنی بڑی ان کی سرجری ہوئی ہے اور جتنی کمپلیکیٹڈ ان کی سرجری تھی اور جتنے ان کو آپ کو پتہ ہے وہ ڈرپس اور وائرز اور ڈرینز لگی ہوتی ہیں، تو آئی تھنک کہ ایسے موقع پہ شاید کسی انسان کا کھانے کو دل بھی نہیں کرتا، تو ان کو آئی تھنک ان کو اتنا ابھی کوئی لگتا نہیں کہ وہ کچھ زیادہ کھا سکتے ہیں. تو بہت ہلکی کوئی یہ سوپ ہے یا کوئی یوگرٹ وغیرہ، دہی وغیرہ، وہ ان کو زبردستی دیا جاتا ہے کہ انہوں نے اپنی دوائیاں کھانی ہے، تو ان کو ان کی جو ویکنیس ہے اس کو دور کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ لینا چاہیے. لیکن آئی تھنک کہ جیسے جیسے ان کی طبیعت بہتر ہوگی شاید جو ایپیٹائٹ ہے وہ بھی ذرا بہتر ہوتی ہے. حسن صاحب کتنا عرصہ مزید ہسپتال میں ڈاکٹرز کہتے ہیں انہیں رکھا جائے گا؟ ابھی ان کو جیسا میں نے کہا کہ کل تک تو شاید وہ آئی سی یو میں رہیں گے، اور اس کے بعد ڈاکٹرز ان کو روم میں شفٹ کریں گے. تو روم میں شفٹ کرنے کے بعد ان کے جو اسٹینڈرڈ آپریٹنگ پروٹوکول ہے وہ یہ ہے کہ ان کو چلنا چاہیے، ان کو سیڑھیوں پہ چڑھنا چاہیے آہستہ آہستہ، اور ان کو سانس نہیں چڑھنا چاہیے. مطلب یہ ان کے کچھ لینڈ مارکس ہیں جو انہوں نے رکھے ہوئے ہیں کہ یہ ان کو اچیو کرنے پڑیں گے اس سے پہلے کہ ان کو باقاعدہ طور پہ چھٹی دی جائے گھر جانے کے لیے. تو میرے خیال ہے کہ اگلے شاید 3-4 دن کروشل ہے اس معاملے میں کہ وہ یہ سارے جو لینڈ مارکس ہیں ان کو اچیو کریں، اور اس کے بعد پھر ڈاکٹر اسیس کریں گے کہ ان کو کب جانا چاہیے. لیکن نارملی 4 سے 5 دن شاید ان کو لگ جائیں گے ہسپتال میں. تو حسن آپ ہماری طرف سے انہیں سلام عرض کر دیجیے گا اور ان کی خیریت جو ہے وہ دریافت کیجیے گا. آپ کو بہت بہت شکریہ. آپ کا بھی بہت بہت شکریہ اور پوری قوم کا بہت شکریہ. بہت شکریہ حسن نواز صاحب. جی پیش رفت تو بہت بہتر ہے کہ وہ از گیٹنگ بیٹر ناؤ ڈے بائی ڈے. ٹھیک. اچھا شام صاحب وہ ہم بات کرتے ہیں اسحاق ڈار صاحب والی جو سوئس اکاؤنٹس کی بات تھی اور پھر ایک ساری سروے پر ہم لوگ گئے تھے. دیکھیے ایک بات سنیے، پاکستان کا جو معیشت ہے نا، یعنی جو گروتھ کے اہداف ہیں گزشتہ 3 سال میں وہ اچیو نہیں ہو سکے، یہ بات درست ہے. ٹھیک ہے. لیکن گروتھ پہلے سے بہتر ہوئی ہے، یہ بھی بات ٹھیک ہے. تو اس لیے اکانومی جو ہے پہلے سے بہتر ہے، انفلیشن کم ہوئی ہے، اب انٹرسٹ ریٹ کم ہوا ہے، اور یہ سارے اچھے انڈیکیٹرز ہیں. اب لوگ بار بار پوچھتے ہیں کہ بھائی یہ جب سوال کرتے ہیں ہمارے تجزیہ کار بھی بھائی عوام کو بجٹ میں کیا ملنے والا ہے، تو اصل بات تو یہ ہے کہ پہلے تو عوام کو یہ ملنے والا ہے کہ ان کی مہنگائی میں کوئی اضافہ ہونے والا نہیں ہے، تو بجٹ سے ابھی خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن جو خسارہ ہے ہمارا بجٹ کا، اب اس کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے. وہ 1 ارب 52 کروڑ ڈالر رہا مالی سال کا. نہیں وہ تو ٹریڈ کرنٹ اکاؤنٹ کا ڈیفیسٹ ہے نا، وہ خسارہ بجٹ کا اور چیز ہے، کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ اور چیز ہے. اور ہمارے ہاں کیونکہ بہت سے لوگ ہمارے جیسے معاشیات کی شدبد نہیں رکھتے، لیکن جب ٹی وی سکرین پہ بیٹھتے ہیں یا اخبارات کے صفحات پہ لکھتے ہیں یا ایڈیٹوریل لکھتے ہیں تو پاہرین کی طرح لکھتے ہیں، اور اس لیے قدم قدم پر ٹھوکر کھاتے ہیں. اور ایک بات تو بڑی اہم یہ ہے کہ اس بار اب نواز شریف صاحب نے اور اسحاق ڈار صاحب جو ہیں ان کی قسمت نے ان کا بڑا ساتھ دیا ہے، کیونکہ تیل کی قیمتیں جو کم ہوئی نیچے رہی جی، اس سے اتنا فائدہ ہوا ہے پاکستان کی اکانومی کو، اور فارن ایکسچینج ریزروز پہ دباؤ کم ہوا ہے، اور بہت ایک معمولی جو ہے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ رہ گیا ہے. تو ادروائز تو یہ بہت مشکل صورتحال ہو جاتی. پاکستان کا جو ڈیفیسٹ ہے کرنٹ اکاؤنٹ کا وہ 10 ارب ڈالر 8 سے 10 ارب ڈالر تک بھی ہو سکتا تھا. اس سے ایک ریلیف ملی ہے. اب کچھ ٹیکس کی وصولی جو ہے وہ بھی بہتر ہوئی ہے پہلے سے، لیکن مطلوبہ معیار جو ہے اب 3000 ارب سے زیادہ ہو گئی ہے، اور یہ اچیومنٹ ان کی ہے، لیکن اسی رفتار سے بلکہ آگے بڑھنے کی ضرورت ہے. لیکن اصل بات تو یہ ہے کہ پاکستان جو ہے، کیونکہ پاکستان کے بجٹ کا سب سے بڑا خرچ جو ہے وہ ڈیٹ سروسنگ ہے. یعنی آپ کو قرضہ واپس کرنے کے لیے جو پیسے دینے پڑتے ہیں. اچھا دوسرا ہمارا جو حصہ دفاع کا ہے، اور یہ
اس کے بعد جو خسارہ ہے سرکاری جو ادارے ہیں، سٹیل مل ہے، پی آئی اے ہے، ریلوے ہے، یہ جو ان کے خسارے ہیں وہ بجٹ کا ایک بہت بڑا حصہ وہ ہے. تو اگر یہ تین چیزیں مطلب صرف قرض جو ہے یہ اگر ختم ہو جائے تب ہم کہیں سے کہیں پہنچتے ہیں. اگر یہ خسارے ختم ہو جائیں تب ہماری صورتحال بہتر ہو جاتی ہے. تو خسارہ بھی کم ہو رہا ہے، پی آئی اے کا کم ہوا ہے، ریلوے کا کم ہوا ہے، سٹیل مل تو بیچاری وہیں کے وہیں کھڑی ہے. تو میری ذاتی رائے ہے، میں کوئی معاشی ماہر تو نہیں ہوں، لیکن ذاتی رائے ہے کہ جو ہماری جو مختلف سیاسی جماعتیں ہیں ان کو بھی اور ہماری فوجی قیادت کو بھی یکسو ہونا چاہیے، ایک معاشی ایجنڈا بنانا چاہیے. اور ٹیکس کی وصولی جو ہے، ٹیکس کی وصولی پر بڑا پرابلم ہے، وہ اگر ہم کر سکیں تو کسی شخص کو یہ جرت نہ ہو سکے. ٹیکس نیٹ میں اضافہ نہیں ہو رہا جب ہم نے ریکوائرڈ، ٹیکس میں اضافہ ہوا ہے نا، ٹیکس میں اضافہ ہوا ہے اور نیٹ میں بھی اضافہ ہو رہا ہے، لیکن جس تیز رفتاری سے ہونا چاہیے اور ایک ایک شخص جو ہے ٹیکس دینے والا اس سے وصول کرنا چاہیے جو دینے کے قابل ہو. اس کے لیے ضروری ہے کہ کوئی سیاسی جماعت ٹیکس نہ دہندگان کو سپورٹ نہ کرے، فوجی قیادت جو ہے وہ بھی اس میں یکسو ہو جائے. کیونکہ اگر ایک بریک اب لے لیتے ہیں، ایک شام سے بریک لے لیتے ہیں کیونکہ ہم اوور ٹائم ہو گئے. ملتے ہیں ناظرین آپ سے اس بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. شام صاحب، یہ جو نرسوں کا احتجاج تھا اس کو ہم ڈسکس نہیں کر سکے تفصیل سے. چوتھا روزہ لاہور میں جو مال روڈ کے لنک سڑکیں ہیں وہ بھی متاثر ہیں، دھرنا دیا ہوا ہے اور ٹریفک متاثر ہے. یعنی مال روڈ سے جو لنک سڑکیں وہ بھی، اور اب پشاور میں بھی یہ صورتحال جا پہنچی. آندھی آئی ہے بڑی خوفناک، اسلام آباد پشاور میں بارش آئی ہے، لیکن وہ شیر کی بچیاں جو ہیں ڈٹی رہی ہیں. حالانکہ تعداد تو سینکڑوں میں ہوتی ہے، لیکن اب ان کے جو مطالبات ہیں پشاور میں بھی نرسیں نے مطالبہ کیا ہے ان کے. میں آپ سے گزارش کرتا ہوں، آج ہم نے بات بھی کی کچھ نرسز سے بھی اور ہمارے کورسپونڈنٹ سے بھی. ایک تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جو ہیلتھ رسک الاؤنس ہے وہ 1500 روپیہ ان کے جو 2013 میں رکھا گیا تھا، ٹھیک ہے، وہ بڑھا کر 15,000 کیا جائے جو کہ ڈاکٹر کے برابر ہے. ٹھیک ہے. دوسرا وہ کہتے ہیں سروس سٹرکچر میں بہتری کی جائے، یعنی پرماننٹ بھی کیا جائے اور گریڈ بھی بڑھائے جائیں. ٹھیک. اور تیسرا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ہم پبلک سروس کمیشن کے ذریعے نہیں آنا چاہتے ہیں، اگر آپ ایسا کچھ سوچ رہے ہیں تو. اچھا، اور کیسے آئیں گی؟ اور واللہ عالم اب یہ کیسے کر رہی ہیں. تو یہ ان کے مطالبات ہیں. اب جو آج کی اطلاع چوتھے روز پنجاب گورنمنٹ نے ان کے یہ مطالبات فی الحال تو مسترد کر دیں کہ یہ پورے. پہلی بات یہ ہے کہ جو نرسیں ہیں نا، پاکستان میں نرسوں کی بہت کمی ہے، اس طرف توجہ ہی نہیں دی گئی. اور نرسیں جو ہے نا، پنجاب میں 10,000 نرسوں کی شارٹیج ہے، ٹوٹل نرسیں 19,500 ہیں. اب دیکھیں نرسیں جو ہیں یہ اتنی ہی ان کی اہمیت ہے جتنی ڈاکٹروں کی ہے. ٹھیک ہے. اگر باہر اب جائیں نا تو بہت سا کام تو ڈاکٹروں کا نرسیں کرتی ہیں، اور یہ ان کو سہولت دینا، ان کی شرائط کار بہتر بنانا یہ لازم ہے. دیکھیے آپ ایک معمولی گاڑی کو ڈینٹ پینٹ کرانے جاتے ہیں نا، وہ 100 نخرے اٹھاتے ہیں اس کے. یہ ڈاکٹر جو ہیں اور نرسیں جو ہیں ان کی طرف توجہ دینی چاہیے، ان کے مطالبات ہمدردی سے سننے چاہیے، ان سے مذاکرات کرنے چاہیے، اور جو بھی مانے جا سکتے ہیں وہ مانے جانے چاہیے. نہیں، اب اس میں گورنمنٹ سے بھی یہ شکوہ ہے نا کہ باقی کوئی مظاہرہ ہو تو فوراً جا پہنچتے ہیں مذاکرات کی، ان کی سننے کوئی نہیں ہے، بلکہ مسترد کر دیا گیا. گورنمنٹ تو سمجھ رہی ہے ہمارا علاج تو باہر ہو رہا ہے، اب یہ علاج تو جو پاکستانی ہیں ان کو کوئی دیکھے یا نہ دیکھے. یہ نرسیں جو ہیں نہیں، اچھا نہیں، اب سنیے، اب نرسوں، اب ایک اور بھی بڑا مسئلہ، یہ ڈاکٹر ہیں وائی ڈی اے کے، وہ بھی ایک بڑا مسئلہ. ہمارے یہ ڈاکٹر شاہد صاحب ہیں، ان کا اقرا ہسپتال ہے. اب وہ ایمرجنسی میں بیٹھے نوجوان ڈاکٹر کھانا کھا رہے تھے وہاں، انہوں نے روکا، بھائی انتظامیہ نے کہ جناب یہ ایمرجنسی میں کھانے کی جگہ نہیں ہے، آپ اپنے کمرے میں جا کے کھائیں. ان کا ہم تو یہی کھائیں گے. وہاں شور ہنگامہ ہو گیا اور وہ پھر ان کو ہڑتال کر دی وہاں. اور پھر اس کے بعد خود ہی ان کے بقول انتظامیہ کے کہ ایک خود اپنے آپ کو کٹ مار کے اور جا کے پرچہ کروا دیا. اور پھر جناح ہسپتال جو ہے اس میں تو ان کا ایک مافیا کام کر رہا ہے، اس نے ان کو جناب ایک میڈیکل رپورٹ بھی. تو آپ یہ دیکھیے، یہ ایک ڈاکٹر جو ہیں
یہ بھی ایک مافیا بن گیا. اس طرف بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے. اچھا دو ان کو چھوٹے ڈسپلن میں لانے کی بھی ضرورت ہے. مگر نرسیں جو ہیں ان کے مطالبات سنیے. اور شام صاحب دو چھوٹے ایشو رہ گئے, پروگرام وقت ختم ہو گیا. ایک تو یہ جو NTC ہے, نیشنل ٹیلی کمیونیکیشن کارپوریشن, ان کے ملازمین ہیں کو 4,500, وہ یہ کہتے ہیں جناب کہ ہماری تنخواہ میں 10% ایک اور 7.5% ایک اضافہ ہوا, وہ ہمیں نہیں مل رہا گزشتہ 2 سالوں میں. اور دوسرا یہ پاکستان مطالبات مانے جائیں, ان کی وگرنہ یہ سرکاری ٹیلی فون جو ہیں ان میں اور دوسرا پاکستان شوگر ملز ایسوسی ایشن پنجاب زون کا مطالبہ ہے کہ یہ جو اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی طرف سے چینی کی برآمد پر ریبیٹ کی ادائیگی ہے, ہاں یہ حکومت پنجاب کی رضامندی نہ ملنے کی وجہ سے رکی ہوئی ہے, اور یہی وجہ کہ ہم کسانوں تک بھی معاوضہ نہیں دے پا رہے. حکومت پنجاب کو اس طرف توجہ دینی چاہیے. ایکسپورٹ اگر نہیں ہوگی تو پھر جناب کسانوں کو پیسے نہیں ملیں گے, کسانوں کو پیسے نہیں ملیں گے تو پھر پٹ سیاپا ہوگا, دھرنے ہوں گے, ہنگامہ ہوگا. ایک بات آخری سن لیجیے. طاہر بشارت چیمہ جو پیپکو کے سابق MD ہیں, ان کو جناب نیب نے پکڑ رکھا ہے. کوئی ان کے خلاف الزام نہیں ہے, بھرتیوں کا الزام ہے, کوئی کرپشن کیس نہیں ہے, کوئی چیز ان سے برآمد نہیں ہو سکی, کوئی الزام ان پہ ابھی تک ثابت نہیں ہو سکا. ریمانڈ پہ ریمانڈ مانگا جا رہا ہے اور ریمانڈ پہ ریمانڈ دیا جا رہا ہے. تو یہ انجینئرز جو ہیں ان کے بے شمار مجھے میسج آئے ہیں, ان کی تنظیمیں احتجاج کر رہی ہیں. یہ شریف ترین شخص ہے, ہر شخص شہادت دیتا ہے, اس کے ساتھ یہ ظلم بند کیا جائے. کوئی خدا خوفی کی جائے. انکوائری ہو رہی, کوئی عدالتیں توجہ کریں اس طرح. پہلے انکوائری کریں نا, پھر گرفتاری کریں. انکوائری تو عدالتیں, اب عدالتوں میں کیس ہے. پروگرام وقت ناظرین یہاں پر ختم ہوتا ہے. آپ سے ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں, تب تک لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.